باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے، ہر چیز سمجھتے ہیں ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے، ہمیں کر کے دینا چاہیے۔ اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میاں کے ہاتھ، سب وہ کر سکتے۔ اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار اور نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم خود جاب کر سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے ہاتھ میں، لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، سب غلط ہے۔ صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ، بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لمیٹڈ کوانٹٹی اور لمیٹڈ ٹائم، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے۔ اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو، بعض کا دل ہی نہیں ہوتا، وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی، وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ، وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے دے گا نہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں، بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں۔ تو یہ ساری کمزوریاں ویکنیسز بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کیا ہے؟ سب کچھ دے سکتا۔ تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ پہلے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر رہی تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی۔ ہوتا ہے نا پڑھ رہے ہوتے جب بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں۔ اچھا لکھتے لکھتے ذرا میرا ہاتھ سلو ہو گیا، مجھے وہ چیز بادر کر رہی، میں کیا لکھ رہی؟ کون قادر ہے یہ سب کرنے؟ میں کیوں نہیں مانگ رہی؟ میں قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ، تو کر دے۔ اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ سنتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مانگو میں دوں گا، تم مانگو۔ ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے، وہ نہیں جیسے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے، ایسے نہیں دیتا، اس کا اپنا ایک انداز ایک طریقہ ہے دینے کا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، کھانا پینا بھی، سواری اور ضرورت کی چیزیں۔ اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کتنی زیادہ دعائیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں، جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے۔ جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا، سب کتابیں موجود ہیں، اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے، اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، لمیٹڈ ہے۔ بندوں سے وہ نہیں توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں۔ اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے، وہ کس وجہ سے؟ اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیونکہ پتا تھا یہ چیز ہے، یہ فلاں کر سکتا پھر وہ کرتا نہیں۔ آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتے، کیوں غصہ آتا؟ جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا ریئیکشن ہے؟ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے، بچوں سے، شوہر سے، دوستوں سے، مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، پرفیکشن نہیں ہے۔ تو بندوں کو بندہ سمجھے اور الہ بس ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اصل تفسیر ہے۔ دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہد کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو، اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈ اس۔ اور ہا دال اور یا اس کا روٹ، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا؟ اسی سے کیوں مانگا؟ اسی نے ہم کو بنایا، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 17، اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔
ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا. اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، عربی میں دلالت بھی کہتے ہیں. میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی. اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. یہ ہے ہدایت علمی. یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں. تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی باتیں. دس از ون اسٹیپ. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ. جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ. ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے. تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتا ہے. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی اور کوشش نہیں کرتے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جو شخص کو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی. ہر روز لوگ جاب کی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا. کوشش کرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹسز میں جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے. اچھا، مال کا بہت شوق ہو، جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے راستے پہ چلنے کا شوق ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صاد را طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچیں جس پہ ایک وقت میں کئی لین